ہم سب سورہ احزاب پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی، جو اعتراضات سوالات اس ضمن میں آئے وہ رکھے آپ کے سامنے، روایتوں پہ آپ نے بہت تفصیل سے بات کی۔ بڑی تعداد یہ جاننا چاہتی ہے کہ مان لیا یہاں پر حجاب پردہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن پھر بھی حجاب مطلوب تو ہے، آپ یہ فرماتے ہیں سورہ نور میں زیر بحث آئے گا، آپ کا مستقل نقطہ نظر ہے اس بارے میں۔ اس پر جانے سے پہلے چند منٹ باقی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو کا سورہ احزاب کے حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ چند منٹوں میں۔ بہت سادہ الفاظ میں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے، آپ وہاں پر دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پیش نظر ایک مشن ہے، آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ ایک آخری پیغمبر کی حیثیت سے اگر دین میں کوئی التباس پیدا ہو گیا، اگر آپ کی شخصیت مجروح ہو گئی، اگر ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی اسکینڈل بن گیا تو 8-10 سال کی مہلت ہے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بعض چیزوں کا پابند کیا، ازواج مطہرات کو بھی کیا، مسلمان عورتوں کو بھی بعض خصوصی احکام دیے، وہ میں نے بیان کر دیے کہ اس موقع پر کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ ہدایات کر کے ہم نے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ اب یہ اسکینڈل بنانے والے، یہ افواہیں پھیلانے والے، یہ جھوٹ گھڑنے والے، یہ بہتان طرازی کرنے والے یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تاہم اگر یہ اس کے باوجود بھی باز نہ آئے، لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اگر یہ اس کے باوجود باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ مدینے سے جلا وطن کر دیے جائیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یقتلوا تقتیلا، یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے، جس فضا میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی خصوصی ہدایات دیں، ان سے متعلق مسلمانوں کو بھی خصوصی ہدایات دیں، اور ان کے بارے میں یہ اعلان بھی کیا کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی آدمی اپنے دل میں نکاح کے ارمان نہ پالے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان عورتوں سے بھی کہا کہ رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے، دوسرے اندیشے کی جگہوں پر جاتے ہوئے اپنی شناخت قائم کر لیں تاکہ کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے۔ یہ ہے پوری کی پوری بات۔ نہ اس کا پردے سے کوئی تعلق ہے، نہ حجاب سے کوئی تعلق ہے، نہ عفت سے کوئی تعلق ہے، طہارت قلب سے تعلق ہے۔ وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اسی لیے کہ میرے ڈسکورس میں چونکہ اس کو ہدف کی حیثیت حاصل ہے تو کیسے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے اس کو متعلق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چند جملوں میں غم صاحب بالکل آخری بات، قیامت تک کے لیے سورہ احزاب کی اس ہدایت میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ایک ہی، اور وہ یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اور دنیا کے درمیان انتخاب کا موقع آئے تو ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انتخاب کرے۔ یہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے ازواج مطہرات نے پیش کیا، اور ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کی تصویر بن گئیں جو سب مسلمانوں سے آپ نے کیا ہے کہ کیا میں، یعنی حضور دین کا منبع ہے، تو یہ پوچھا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے ماں باپ اعزا اقربا زیادہ عزیز ہوں؟ سید عمر سے پوچھا نا۔ یہ پوری کی پوری سورہ اس کی تصویر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ازواج مطہرات نے اس طرح سے قبول کیا ہے، اور قبول کیا ہے تو یہی اصل میں وہ اہل بیت ہیں جن کو بدقسمتی سے لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ اصل اہل بیت یہ ازواج مطہرات ہیں جن کے لیے اس پوری سورہ میں گفتگو کی گئی، جنہوں نے قربانی دی دین کے لیے، جنہوں نے قربانی دی ہے۔ اور آپ ان سب پہ غور کر کے دیکھ لیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کا ذکر عام عورتوں کے ساتھ آیا ہے، ان احکام میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل اہل بیت یہ ہے۔ ٹھیک۔